بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی آئی میں نہایت اعلیٰ سطح کے قابل اعتماد ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عمران خان سے ایک بار پھر رابطہ کیا گیا ہے اور انہیں رہائی کی پیشکش کی گئی ہے. رہائی کی باقاعدہ پیشکش، لیکن یہ پیشکش مشروط ہے. بنی گالہ جانے کی بجائے وہ آزاد ہوں گے، لیکن ان سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت پہ خواب کتنے ہی نکتہ چینی کریں، اسٹیبلشمنٹ کو ہدف نہیں بنائیں گے اور اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے. وہ جلسے بھی کر سکیں گے لیکن ایجیٹیشن نہیں. عمران خان کے 3 مقدمات اب عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں. توشہ خانہ 2 کیس، القادر یونیورسٹی کیس اور ہسپتال منتقل کرنے کا مقدمہ. بظاہر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اس لیے کہ عدالتیں نے مسلسل مؤخر کرتی چلی آ رہی تھیں. یہ پیشکش دراصل جو پیشکش کی گئی ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک سمجھوتا ہو جائے. عمران خان اس پر آمادہ نہیں ہے. وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ اور دوسرے غیر معمولی عالمی حالات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی قدر نرمی کی طرف مائل ہیں، لیکن ڈیل کا لفظ سننے پر تیار نہیں. وہ کہتے ہیں رہا ہوں گا تو عدالتوں کے ذریعے ہوں گا. پیغمبر سے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں ملک آزمائش میں ہے اور میں بھی آزمائش میں ہوں. انہوں نے کہا میری آزمائش قدرت کی طرف سے ہے، جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں جیل میں رہوں گا اور جب اس کی منشا ہوگی تو وہ مجھے آزادی عطا کرے گا. یہی بات انہوں نے ہاسپٹل میں، پیمز ہاسپٹل میں ڈاکٹروں سے کہی گئی تھی. گفتگو کی بہت تفصیلات ظاہر معلوم نہیں ہو سکیں، اس لیے کہ راوی محتاط ہیں. تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایک ممتاز راوی کہ خان صاحب ایجیٹیشن سے گریز پر تو شاید آمادہ ہو جائیں کہ ملک گیر ہنگامہ نہ ہو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے. اس کے لیے انہوں نے لفظ توکل استعمال کیا. خان صاحب کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ بشریٰ بی بی کو رہا کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ سیاسی سیاسی کام نہ کریں. پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ملتی رہیں مگر سیاسی اجلاسوں کی صدارت نہ کریں جن میں کوئی سیاسی حکمت عملی طے کی جائے. پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے دعویٰ کیا کہ نرمی کا تاثر دینے اور ملک میں پھیلی بے چینی کو دور کرنے کے لیے عمران خان کی طرف سے صاف جواب کے باوجود بشریٰ بی بی کو رہا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی شرائط وابستہ نہیں جو قابل قبول نہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کی جنگ پر عمران خان کے تصورات سرکاری موقف سے بالکل ہی مختلف ہیں. اگر آزاد ہونے کے بعد وہ افغانستان پہ بمباری بند کرنے اور مولانا فضل الرحمان کی طرح جنہوں نے وزیر اعظم کے سے ملاقات میں افغانستان کے ساتھ مذاکرات پر اصرار کیا، اگر عمران خان نے بھی بات چیت کا مطالبہ کیا تو کیا ہوگا؟ عمران خان فضل الرحمان نہیں ہیں، ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں. ان کے مطالبے پر ملک بھر میں احتجاج کی لہر اٹھ سکتی ہے جو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام جیسی جماعتوں اور سول سوسائٹی پر دباؤ بڑھا دے گی اور سوشل میڈیا کا ماحول بھی یکسر شاید تبدیل ہو جائے. سب سے زیادہ نازک پہلو یہ ہے کہ عمران خان ایران پر امریکی حملے کے خلاف اگر بات کریں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، تو عالمی میڈیا میں لازمی طور پر اس کی گونج سنائی دے گی، اس لیے کہ دراصل وہی پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ امریکہ اس کی تاب لا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں. امریکہ بہادر عمران خان کے احتجاج کی اثر صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، افغانستان میں ہوگا، ایران میں ہوگا، بنگلہ دیش میں ہوگا، ملائیشیا میں ہوگا، ترکی میں ہوگا، اور سمندر پار پاکستانیوں میں ایک برقی لہر دوڑ جائے گی. امریکہ بہادر اور اس کے حلیف یہ کیسے گوارا کریں گے؟ ایران پر حملے اور افغانستان کے معاملے میں پی ٹی آئی کا موقف کتنا مختلف ہے اس کا اندازہ وزیر اعلیٰ پختونخوا محمد سہیل آفریدی کہ آج ایران کے کوثر خانے میں جو گئے وہاں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے کیا جا سکتا ہے. سید علی خامنہ ای کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا انہوں نے اور کہا
ایرانی سپریم لیڈر کا انتقال صرف ایران ہی نہیں پوری امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام اس مشکل اور غم کے وقت میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آفریدی نے کہا اس وقت امت مسلمہ کی نمائندگی کرنے والے دو ہی تو رہنما تھے، ایک شہید ہو چکے، دوسرا جیل میں پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا اور ان پر حملے کیے۔ ہم ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، مکمل یکجہتی کا۔ انہوں نے پیشکش کی کہ ایران کو اگر ڈاکٹروں کی، ادویات کی، نرسوں کی ضرورت ہو تو پختونخوا حکومت حاضر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان شہادت کی آرزو رکھتا ہے۔ ایرانی قونصل جنرل علی بنفشہ خان نے کہا، ان کا شکریہ ادا کیا پہلے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کا اور وفد کا، پھر کہا کہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی ہے مگر اپنے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ قونصل جنرل نے کہا جھکنے کے بجائے ہم مرنا پسند کریں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پاکستانی عوام کی حمایت ہمیں طاقت دیتی ہے، یہی وہ طاقت ہے جس سے اسرائیل خوف زدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی کے اس موقف پر امریکی اور ہمیں ممالک کے سفارت خانے چونک اٹھے ہوں گے، دھڑا دھڑ پیغام امریکی اور یورپی دارالحکومتوں میں پہنچے ہوں گے۔ یہ حکومت پاکستان کا موقف نہیں ہے، پاکستانی عوام ایران کے ساتھ ہیں، اور حکومت پاکستان ایران کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہے، چین کے ساتھ بھی ہے اور روس کے ساتھ بھی ہے۔ بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ایک جعلی حکومت۔ ملک کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جو الیکشن ہار گیا ہے اور جس کا پالیسیوں کی تشکیل میں کوئی حصہ نہیں۔ عمران خان کی آزادی گوارا ہوتی تو انہیں حکومت سے رخصت کیوں کیا جاتا؟ معاشی طور پر ملک سنبھل گیا تھا، شرح ترقی 6% تک جا پہنچی تھی، ہیلتھ کارڈ کا حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا جا چکا تھا، ضرورت مندوں کو مفت کھانا اور رہائش مل رہی تھی، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو برآمدات میں ریڑھ کی ہڈی ہے نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی تھی بلکہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اگر روس کے ساتھ عمران خان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے، اگر انہیں حکومت سے نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان 30% کم قیمت پر تیل اور گندم حاصل کر رہا ہوتا۔ صرف تیل سے ہونے والی بچت جو ہے $6-7 بلین سالانہ ہوتی۔ ملک بتدریج بحران سے نکل جاتا اور عین ممکن ہے کہ خوشحالی اور استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا۔ امریکہ کو عمران خان کا روس جانا گوارا نہیں تھا، آزادی کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اسی لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ انہیں فارغ کیا جائے تو معاف کیا جائے گا، ورنہ معاف کیا جائے گا، اس پر غور کریں، ورنہ کوئی آفت مسلط کی جائے گی پاکستان پر۔ یہ ایسی جسارت تھی کہ خود نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، جس میں تینوں مسلح افواج کی نمائندگی ہے، اسے مداخلت قرار دیا۔ سازش کا لفظ استعمال کرنے سے گریز کیا، مگر یہ سازش ہی تھی، سازش نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ عمران خان کے لیے آزادی کی پیشکش اگر مجھ جیسے اخبار نویسوں تک پہنچ گئی ہے اور نہایت قابل اعتماد ذرائع سے پہنچی ہے تو ظاہر ہے حکومت کے علم میں بھی ہوگی۔ عمران خان کی آزادی کا مطلب اس جعلی حکومت کا خاتمہ ہے، خواہ اس میں کچھ وقت لگے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا اور پوری طرح مجھے اب بھی اس کا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مستقل طور پر اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ نالائق لوگ ہیں، ناکردہ کار ہیں، روپیہ ضائع کرتے ہیں، خود پسند ہیں، ان پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں۔ ان بدترین حالات میں سرکاری افسروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے قیمتی گاڑیاں خریدتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اور وہ بھی لاہور کے اہم ترین حصے میں، اور اپنے لیے قیمتی جہاز خریدتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں۔ ان کے لیے اقتدار ایک تفریح ہے، ان کے لیے پاکستان ایک چراگاہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ ظاہر ہے کہ جاری ہے۔ نئے پہلو یہ ہیں کہ عرب ملکوں کو جنگ میں شریک ہونے پر اکسایا جا رہا ہے، آذربائیجان پہ حملہ ہوا ہے، لیکن عرب ملک تو تعامل کا شکار ہیں، رہی صحیح معیشتیں بھی کہیں خاک بسر نہ ہو جائیں۔ کردوں کے حوصلہ تیسرا اہم عنصر یہ ہے، کردوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ ایرانی حکومت سے متصادم ہو۔ یہ ذمہ داری CIA کو سونپی گئی ہے۔ خود صدر ٹرمپ نے بھی ایرانی اپوزیشن اور کرد رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں۔ عراقی کردستان میں ہزاروں ایرانی کرد جنگجو موجود ہیں۔ ایک اطلاع کے مطابق صدر ٹرمپ نے
کرد رہنما مصطفیٰ ہجری سے رابطہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی کرد جنگجو ایران میں زمینی جنگ کا آغاز کر دیں گے۔ صورتحال کو بھانپ کر ایرانی فوج نے کردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کا اسلحے کا ایک بڑا ڈپو تباہ کر دیا اور ان کا صدر دفتر بھی۔ اگر وہ مغربی سرحد سے ایران میں داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ امریکہ کے کہنے پر بروئے کار آئے ہیں اور ملک میں انتشار چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ دوسری جانب عراقی کردستان کے صدر نے جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس کارروائی کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کردستان کے صدر نیجر خان بارزانی سے فون پر رابطہ کیا۔ بارزانی نے کہا ان کی قوم اس تنازع کا حصہ کیوں بنے؟ امریکیوں نے بحر ہند میں ایرانی بحری جنگی جہاز پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ 130 افراد جان سے گئے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا وہ ایرانی ساحل سے 2000 کلومیٹر دور تھے اور ہندوستان کے ساتھ جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا امریکیوں نے ایک سنگین جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور انہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ جہاز ہندوستان کا مہمان تھا۔ اس فقرے پر غور کیجئے، یہ جہاز ہندوستان کا مہمان تھا۔ جہاز کو بغیر کسی پیشگی انتباہ کے تباہ کیا گیا۔ امریکہ نے ایک خطرناک مثال قائم کی ہے اور وہ اس کی قیمت چکا کر رہے گا۔ امریکی حکومت دنیا کو یقین دلانے میں مصروف ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے گی، تیل کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے حفاظتی انتظامات کا بندوبست وہ خود کرے گی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی گزرنے نہیں دی جائے گی۔ امریکی خود اپنے طیارہ بردار جہاز کو 250 کلومیٹر دور لے گئے تو امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کی یقین دہانی کی اہمیت کیا ہے؟ پاسداران انقلاب کہتے ہیں ٹرمپ کے وہ جہاز کہاں ہیں جو تیل لے جانے والے ٹینکرز کی حفاظت کریں گے؟ ایرانی سمندروں پر ہمارے میزائل اور ڈرونز کی حکمرانی ہے۔ جنگ کب تک جاری رہے گی؟ ایران کب تک مزاحمت کرے گا؟ ایرانی کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے مرحوم آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا اگر مشکل کا سامنا ہو تو جنگ پھر بھی جاری رہے گی، نقصان پہنچے جنگ پھر بھی جاری رہے گی، زخم لگیں وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑے تب بھی جنگ جاری رہے گی، اگر مکمل شکست کا خطرہ حال ہے تو بھی جنگ جاری رہے گی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے فتح کی نوید آتی ہے۔ ایران کی جانب سے حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا گیا، وہ اسے 19ویں لہر کہتے ہیں۔ کویت اور بحران میں امریکی فوجی اڈوں کو پھر سے نشانہ بنایا گیا، 40 سے زیادہ میزائل پھینکے گئے۔ ایرانی ترجمان نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے 10 ڈرونز تباہ کر دی گئے۔ یہ دھمکی بھی دی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی حکومت بدلنے کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری یعنی ایٹمی تنصیبات زد میں ہوں گی۔ لبنان کی حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو ہدف بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملہ اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار پر ڈرون طیاروں کے ذریعے کیا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اب کھلی جنگ ہے۔ اسرائیلی حملے منظم جارحیت پر مبنی ہیں، ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امن کے لیے پہلی شرط اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ہے۔ سعودی عرب نے الخرج سٹی کے قریب 3 کروز میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ واقعہ جو زیادہ حیران کن ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ آذربائیجان پر ہونے والا حملہ ہے۔ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے۔ ممکن ہے یہ اسرائیلی امریکہ نے کی کارروائی ہو۔ چین جس نے کئی ہفتوں کے لیے ڈیزل اور پٹرول کا ذخیرہ کر رکھا ہے، وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ ملک کی بڑی ریفائنریز کو حکم دیا گیا کہ فی الحال دوست ملکوں کو بھی تیل فراہم نہ کیا جائے۔ ملک کی ضروریات مقدم ہیں، اس لیے کہ آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل رکنے کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور توانائی کے قحط کا خطرہ ہے۔ مبصرین کو امریکہ کے اس دعوے پر بالکل یقین نہیں کہ وہ تیل کے ٹینکروں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اول تو کوئی یہ خطرہ مول ہی کیوں لے گا؟ ایک آئل ٹینکر کے تباہ ہونے کا مطلب اربوں روپے کا نقصان ہے، لیکن اگر امریکہ پر بھروسہ کر کے برآمدات کی کوشش میں ایک جہاز بھی ڈوب گیا تو نہ صرف امریکہ کی سبکی ہوگی بلکہ برآمدات کا سلسلہ بھی رک جائے گا۔ انشورنس کمپنیوں نے
انشورنس کرنے سے انکار کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق پوٹن اس پر غور کر رہے ہیں کہ یورپ کو گیس کی باقی مادہ سپلائی بھی روک دی جائے۔ یوکرین کا صدر زیلنسکی پریشان ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اب امریکہ اتر گیا، اب اسے گولہ بارود کہاں سے فراہم ہوگا؟ یورپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کو وقتی کامیابی تو مل گئی، جنگ سے متعلق صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد 53-47 سے مسترد ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینٹ نے صدر ٹرمپ کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے۔ عین حالت جنگ میں اچانک پابندی کا مطلب تو یہ ہوتا کہ امریکہ کی رہی صحیح ساکھ برباد ہو جاتی، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ امریکی عوام خوش نہیں، امریکی نمائندے بھی خوش نہیں، اسرائیل کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے، ہر دانشور دہراتا ہے، ہر تجزیہ کار دہراتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک امریکہ کو استعمال کرنے میں کیسے کامیاب ہو۔ یہ جنگ ہماری جنگ تو نہیں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں، کوئی 120 گھنٹے گزر چکے، تمام لوگ پناہ گاہوں میں ہیں، حملے کی شدت اور دائرہ کار میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی طرح اسرائیل سے بھی غیر ملکی چارٹرڈ طیاروں کے ذریعے بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل میں امارات اور عرب ملکوں کی طرح اسرائیلی معیشت بھی زخم پہ زخم کھا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آسانی سے سنبھل نہیں پائے گی۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نئے ایرانی سپریم لیڈر چن لیے جائیں گے۔ یہ اطلاع ہمارے پاس اسرائیلی میڈیا سے پہنچی ہے، اس لیے حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ خامنئی نے اپنے فرزند کو قیادت سونپ کر وراثتی سیاست کا آغاز کر دیا، جو ایرانی انقلاب کی روح کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خامنئی نے ان کا نام تجویز نہیں کیا تھا، انہوں نے 3 اور نام تجویز کیے تھے۔ پھر یہ کہ مجتبیٰ خامنئی کے حق میں ہمدردی کی ایک لہر اٹھی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوا۔ تیسرا، یہ کوئی تخت اقتدار تو نہیں ہے، یہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور دلچسپ بیان جاری کیا ہے، اگر ایران پر حملہ نہ ہوتا تو وہ ایٹم بم بنا لیتا۔ ارے بھائی، وہ تو ایٹمی پروگرام پر عالمی وہ نگرانی قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اور خود عالمی ادارے نے اس کی توثیق کی ہے۔ 2017 میں بھی اس پر سمجھوتا ہو گیا تھا، سمجھوتا تو صدر ٹرمپ نے توڑا تھا، نگرانی تو ہو رہی تھی۔ اندازہ یہ ہے کہ جنگ چند ہفتوں تک جاری رہے گی، بہت طویل نہیں ہوگی، اگرچہ جنگوں کے مستقبل کے بارے میں یقینی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے اس کے بعد ٹرمپ کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑے، ایک آدھ نہیں، ان پہ بہت سے سنگین الزامات ہیں، ان کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ چینی ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ مشرق وسطیٰ بھیجے گا، کہ چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ انہوں نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ کرنے پر بڑی زور دیا کہ چین اور اپنا دوسرے بہت سے ممالک اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ساری دنیا اس کے لیے ظاہر پریشان ہے۔ ایک بار پھر یہ کہ کیا عمران خان اور کی آزادی ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی نہ پیغام بھیجنے والوں میں یکسوئی ہے، نہ پی ٹی آئی میں، نہ خان صاحب میں یکسوئی ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، آج یوں آیا ہے غم جانا غم دوراں کی طرف، جانب شہر چلے دختر جہکاں جیسے۔ ابھی واقعات جو ہیں وہ انفولڈ ہوں گے، ابھی چیزیں واضح ہوں گی، ابھی تضادات آشکار ہوں گے، اور جب تضادات آشکار ہوتے ہیں تو اسی وقت نمٹائے جاتے ہیں جب پوری طرح آشکار ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔